بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور بہنوں، ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات ہیں وہ 2 درجے کی تعلیم اس ایک آیت میں ہے۔ تعلیم 4 درجات کی ہوتی، مرتبہ آثار کی، مرتبہ افعال کی، مرتبہ صفات کی، مرتبہ وجود کی۔ اس کو عرفاً اور 4 لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک شریعت، دوسرے طریقت، تیسرے حقیقت، چوتھے معرفت۔ آثار کے درجے کی بات کو شریعت والا مرحلہ کہتے ہیں، افعال کے درجے کی بات کو طریقت والا مرحلہ کہتے ہیں، صفات کے مرحلے کی بات کو حقیقت والا مرتبہ کہتے ہیں، اور وجود کے مرتبے کی بات کو معرفت والا مرحلہ کہتے ہیں۔ ایاک نعبد کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ صرف لفظی ترجمہ بھی یاد رہ گیا تو شرک سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک جملہ یہ ہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اور ایک جملہ یہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک جملے میں مشرک ہو جاتا، دوسرے جملے میں موحد ہو جاتا۔ اللہ میاں اتنے ناراض کئی کو ہوتے ہیں، ظلم عظیم کیوں بولتے، ان الشرک لظلم عظیم کا اعلان کیوں کرتے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان کیوں بولتے، معبودان باطل سے بچو بلکہ کیوں بولتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یہ کیوں بولتے۔ اب آیتیں حدیثیں یہ وہ بتائے تو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کہا کہ یہ ذہن میں رکھو، انشاءاللہ توحید سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر، مثال رہبری کے لیے ہے، برابری کے لیے نہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھ لینا، تھوڑا سا فہم کو قریب کر دیتی ہے بات۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یوں کہے میں تیری بھی بیوی، کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ رہی تھی شام تک، تو ایک ہے تیری بھی اور ایک ہے تیری ہی، اتنا بڑا فرق پایا جاتا دونوں۔ اسی لیے توحید کے متوالے پورے مفسرین، پورے اہل ایمان، پورے موحدین، پورے محدثین یہ تمام تفسیروں میں حصر کے ساتھ ہی ترجمہ کرتے ہیں، اس کا حصریہ لفظوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ محصور ہو کے ہی بات کرنا پڑے گا، ان حدود کی رعایت کر کے ہی بات کرنا پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ کبھی ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں تو پرستش، بندگی، عبودیت، اظہار تذلل کا خصوصی طریقہ، اپنی ذلت کو ظاہر کرنے کا خصوصی قرآنی اور احادیث اور علماء امت کی تفاسیر میں بیان کردہ ترجمانی کے اعتبار سے وہ طریقہ۔ لیکن اب ایک آدمی پوچھتا ہے کہ صاحب یہ آخر اللہ ہی کو معبود بنانا کیا ضروری ہے؟ آپ سے کھیتی باڑی کے لوگ پوچھ سکتے ہیں، گاؤں کے لوگ سوال کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کی پوجا پاٹ میں مصروف لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، پانی کو کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے سوال کر سکتے ہیں،
دو اوور کے پجاری سوال قائم کر سکتے ہیں کہ وہی کیوں وہی آخر اسی کی پرستش اور عبادت کیوں؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو بھائی وہ ہم کو تمام باتیں تفصیلات نہیں بھائی، ہم کو 4 صفات والی ذات دو جس میں یہ 4 صفات ہوں، بس وہ ذات دو۔ کیا صفات رہنا اس میں؟ 99 صفات سمجھنے والا تو بہت اونچا انسان ہے، لیکن اگر کوئی 4 اور 5 10 20 صفات کو بھی سمجھ رہا ہے تو اس کا ایمان اور اس کی توحید میں کمالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کھلے لفظوں میں کہ پہلا کام پیدا کرنا، جی پیدا کرنے والا کون وہ بتاؤ، زمین میں آسمان میں شرقن غربن شمالن جنوبن خالق کون یہ بتاؤ۔ اگر کوئی دیہات کا آدمی والد صاحب سے یہ سوال کرتا کہ ارے صاحب یہ میاں بیوی ملتے ہیں، مرد و عورت اولاد وجود میں آتی ہے تو پیدا تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، پھر وہ کیا؟ حضرت نے فرمایا اگر ہر آدمی پیدا کرنے کی سکت رکھتا تو دنیا باندھ کیوں رہتی، لوگ اولاد کے لیے ترستے کیوں رہتے؟ اور تم یہ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ تم پیدا کرنے والے ہیں۔ ارے جو بچہ عورت کے رحم میں موجود ہے جنین کی صورت میں، اس بچے کا کلر کیا ہے یہ بھی بتانا ان کے بس میں نہیں ہے۔ بنانا اور پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، رنگ بھی نہیں بتا سکتے، کالا پیدا ہوگا یا گورا ایسا معلوم نہیں، اللہ کی مرضی کا مسئلہ ہے۔ تو خالق کون یہ سوال قائم کرنا، پیدا کرنے والے کون؟ دوسرا لفظ ہر چیز کی ملکیت ان کے نام رہنا، اس ذات کے نام رہنا۔ ملکیت کس سے منسوب؟ مالک حقیقی کون؟ حضرت فرماتے تھے مشرق میں جا کے ڈھونڈتا رہی آدمی کا بچہ، ملکیت کی تلاش مغرب میں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت اتار دے قل للہ المشرق والمغرب، ارے مشرق کا مالک بھی وہی مغرب کا مالک بھی وہی، میرا کیا ہے رے؟ ڈھونڈتا ہے آدمی، نہیں صاحب کیا کبھی اوپر ہے کہ جائے گی میرا، کیا کبھی نیچے ملتا ہوگا، اور یا زمین آسمان کے درمیان میں کوئی چیز اپنی ہوگی، یا زمین کھودتا ہے دیکھتا ہے کہ شاید اس میں میری کوئی چیز مل جائے گی۔ ہاں حضرت پورے طٰہٰ کی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کے بھی مالک اللہ، زمینوں میں جو کچھ ہے اس کے بھی مالک اللہ، وما بینہما کے بھی مالک اللہ، وما بینہما بولے تو بیچ میں جو کچھ ہے، زمین کی عطا گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کے بھی مالک اللہ، اس کو تحت الثری، وما تحت الثری کیا ہے اب تیرا؟ اب چاروں طرف سے ڈھونڈتا ہے آدمی کے ذہن میں نہیں صاحب میں تو اپنے پاس میرے پاس بھی تو بہت سی چیزیں ہیں جن پر میں اپنی ملکیت حقیقیہ کا دعوے دار ہو سکتا ہوں۔ ہاں حق تعالیٰ آدمی کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ آنکھاں تو ہے نا صاحب میرے، آنکھ ہے نا صاحب میرے، ہے نا آنکھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے علم نجعل لہ عینین، ارے آنکھاں تو میں بنا نا، ارے زبان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہاں تو بھی کیا ہے کہ ملکیت کا ٹپا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ولسانن، ارے زبان بھی میں دیا نا، وشفتین، یہ ہونٹوں پہ بھی قبضہ ملکیت میری ہے رے وہ،
الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہے بھائی اپنا ہے کچھ نہیں. پھر ملکیت کون ہے مالک؟ ہاں اللہ ہی مالک حقیقی. تو غیر اللہ معبود اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مالک حقیقی نہیں. مالک حقیقی اللہ. آپ قرآن مجید میں 100 کے آس پاس وہ آیتیں مل جاتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے تخلیقی کا یا اللہ تعالیٰ کی والی چیزوں کا تذکرہ آتا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ مرادوں کے ساتھ. حکم کس کا چلتا؟ ارے کس کا چلتا ہے حکم؟ میرا چلتا ہے نا. تو حضرت فرماتے تھے یہ تمہارے دھڑکتے ہوئے دل کو بولو 5 منٹ رکو بولو. یہ دھڑکتے ہوئے دل کو جو 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال 60 سال سے دھڑک رہا نا اس کو بولنا کہتے وہ 55 سال سے ساتھ دیا ہے 5 منٹ ٹھہر سنتا کیا دیکھو. اسی لیے خسر محترم دس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے. میرے سینے میں اس کے قبضے میں دل بھی میرا نہیں پرایا ہے. اب ہم اپنی دھڑکنوں کے اوپر اپنا یارہ نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کے چیزوں کا حکم چلاتے. اسی لیے اللہ پاک نے اعلان کیا قرآن مجید میں ان الحکم الا للہ. امر اللہ تعبدوا الا اياه قل ان الامر كله للہ. تو معلوم ہے آپ الیس اللہ باحکم الحاکمین. جتنے حکمران ہیں دنیا کے چاہے وہ کہیں رہے کسی بھی طاقت کے ساتھ رہے ان سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے. اللہ حاکم. تو جو ذات حکم چلانا چاند پر سورج پر زمین پر آسمان پر مشرق پر مغرب پر شمال و جنوب پر سمندر پر بحر پر لہر پر پانی کی بوندوں پر سورج کی کرنوں پر حکم چلنا ہے کوئی کچھ بھی نہیں چلتا. دیہاتیوں کو سمجھانے کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ اگر میرا حکم میرے اوپر چلتا تو داڑھی کے بالوں کو حکم دیتا تھا صبح ہونے سے پہلے پہلے کالے ہو جانا. کالے سفید نہیں ہونا. چلتا اپنا حکم. پھر کتنے بے بس ہیں ہم. وکان الانسان عجولا وکان الانسان ظلوما جہولا ان الانسان لظلوم کفار وغیرہ. اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انسان کتنا بے بس. هل تعالی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ تیسری صفت. نام بھی بول سکتے ہیں. اگر خالق بول رہے ہیں تو اس کو اسم بول. تخلیق بولے تو اس کو بولتے صفت. اسم و صفت میں اتنا فرق رہتا. خالق بولے تو اسم تخلیق بولے تو صفت. وہ کام سے منسوب اللہ کے اس نام کا تقاضا. جیسے برادر محترم مفتی نوال الرحمان صاحب تفصیلاً ذکر کر رہے تھے 4 مدارج کی بات کر رہے تھے. توحید آثاری کی بھی توحید افعالی کی بھی توحید صفاتی کی بھی توحید وجودی کی بھی مگر اصطلاح استعمال نہیں کر رہے تھے. بیان تھا وہ توحید مکمل توحید کی ترتیب کا. اصطلاحات استعمال نہیں کر رہے تھے. باقی وہی سمجھا رہے تھے جو ہم لوگ شام تک سمجھانا چاہ رہے ہیں. مالک نام اسم یہ اور ملکیت ان کی صفت تملیک ان کی صفت. حاکم اسم اور تحکیم اللہ تعالیٰ جو حکم چلاتے ہیں یا دیتے ہیں وہ جو صفت کہلاتی ہے. ایسے ہی رب رہنا رب پالنہار پروردگار پرورش کرنے والا ہر چیز کو اس کے تقاضے کے لحاظ سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے
اور اسباب پیدا کرنے والا، بنا دینے والا، اس کام کو کر دینے والا۔ جو بھی تقاضا کسی بھی چیز کا رہتا ہے اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک بیج کے ایک دانے کو جھاڑ کا روپ دلا دیتے، بیج کا تقاضا۔ آدمی پانی کا قطرہ ہوتا ہے، 6 فٹ کے انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اور تکمیل اس کی جسم رہنے کی تربیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے ضرورت ہے وہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 صفات جس ذات میں ہوتی ہیں وہ لائق عبادت ہوتا ہے۔ خالق رہنا، مالک رہنا، حاکم رہنا، رب رہنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے جی کہ کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور پرستش کیا مانے رکھتی ہے؟ میری عبادت کرو۔ فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے، لیکن آدمی کے ذہن میں یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے، مگر صاحب وہ عبادت کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے تو کیا بات، اللہ کی عبادت کرنا بولے تو کیا کرنا اور کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ جو چیزیں اللہ کے لیے برتی جانی چاہیے وہ اللہ کے سوائے کسی اور کے لیے نہیں برتے جاتے۔ جیسے نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہے نا؟ نماز اللہ ہی کی ہوگی، اللہ ہی کے لیے ہوگی، روزہ اللہ ہی کا ہوگا، اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، یہ عبادات کی شکل، عبادت کی شکل بولتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ، وانفقوا فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ينفقون وآتوا الزکاۃ، اس طرح۔ ایسے ہی حج بس اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، عبادت کی شکل، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو عبادات کی شکلیں۔ صحیح دعا تفصیل برادر ذکر کر رہے تھے، ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں دعا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ عبادت کی ایک شکل ہے وہ۔ ایسے ہی کعبے کا طواف، کعبے کا طواف بس اسی ایک گھر کا طواف ہوتا ہے، پھر کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہے، کسی اور جگہ کا نہیں ہے، صرف ایک، وہ بھی اللہ ہی کے گھر کا ہے، کسی اور کے گھر کا نہیں، اور وہ بھی خاص جگہ خاص مکان کا ہے وہ۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ بیت عتیق کو جا کے ہی طواف کرے تو طواف ہوتا، یا اللہ نے کسی بھی مسجد کو پکڑ لے کے طواف کرے تو نہیں ہوتا وہ۔ یہ بھی اللہ کے جناب بول کے پھرنا ضرور ہے، مسجد کے اطراف نہیں پھر سکتے تو دوسری جگہ کی کیا تصور ہے؟ ایک ہی جگہ کا ہے وہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور ایک حکم کیا ہے؟ نذر اور منت اللہ کے نام کی مانیں گے، کسی اور کے نام کی نہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، النذر العبادہ والعبادہ لا تجوز لغیر اللہ، عبادت کی شکل ہے۔ ایسے ایک اور عام شکل ہے قربانی، اللہ کے نام کی ہوگی، فصلی لربک وانحر، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا؟ مطلب کیا ہوا؟ ایاک نعبد بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ ہی کے لیے برتی جانی چاہیے،
کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ چیزیں نہیں بچتی جائیں گی. یہ ہے ایاک نعبد کا مطلب. اس کو مرتبہ آثار کی توحید بھی بولتے ہیں. مجھے آپ سے اس سے کچھ اور آگے کا سبق اب دینا ہے. وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت کی کچھ تفصیل اجمالی طور پر برادر محترم نے ذکر کی. میں تھوڑا سا اس کو اور وضاحت سے تذکرہ کر دیتا ہوں، اسی لیے کہ توحید فعلی کا اس سے تعلق ہے اور دوسرے مرتبے کی توحید کے کمال سے اس کا تعلق ہے. اسی لیے عرض ہے. دیکھو بھائی، ایک ہے رب، باقی چیزیں ہیں مربوب. میرا اللہ کا رشتہ تعلق کیا ہے؟ اللہ رب ہے، میں مربوب ہوں. رب بولے تو پالنے والا، مربوب بولے تو پلنے والا ہے نا. ایسے ہی زمین مربوب، آسمان مربوب، چاند سورج مربوب. مربوب ہے سب. نباتات مربوب، جمادات مربوب، حیوانات مربوب، انسان مربوب. مربوب بولے تو پلنے والے، رب بولے تو پالنے والے. پالنے والے کتنے؟ ایک. اور پلنے والے سب. اسی لیے کبھی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں بعض بزرگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ رب باقی سب، جی مربوب سب. اب یہ پالنے والے پلنے والے کے درمیان میں فرق کرنا. حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس توحید کے اس کمال کو سمجھانے کے لیے یوں فرمایا: لا رب الا اللہ. اللہ کے سوائے کوئی رب نہیں، اللہ ہی رب. یہ اپنے قادری سلسلے کی تعلیم بھی ہے، چشتی سلسلے کی تعلیم بھی ہے، اولیاء اللہ کے سلسلے کی تعلیم بھی ہے. تمام روحانی سلسلوں میں سمجھائی جاتی ہے وہ بات. یہ الگ بات ہے کہ زیادہ مذاکروں میں نہیں آتی ہوگی یا زیادہ سننے کا موقع نہیں ملتا ہوگا. مذاکرات میں رکھنا چاہیے. سب کے سامنے مشہور ہے جملہ لا رب الا اللہ، جیسے لا خالق الا اللہ. حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جیسے یہ بات بتاتے ہیں لا حاکم الا اللہ، جی لا مالک الا اللہ، لا رب الا اللہ، لا معبود الا اللہ. لا رب الا اللہ جو ہے نا، یہ بھی توحید کے درجے ہی کی بات ہے. اسی کے کمال کو سمجھانے کے لیے خاص طور پر توحید فعلی کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ربوبیت کا تعلق اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں پوچھے کہ صاحب کوئی چیز ایسی بتاؤ جو اللہ تعالی کی پرورش کے دائرے سے نکلی ہوئی ہو، آپ کو کیا جواب دینا پڑے گا؟ تب کوئی چیز ایسی نہیں جو چیز اللہ کی ربوبیت کے دائرے سے خالی ہو. سب کی پرورش ہوئی ہے، ربوبیت وہی کر رہے ہیں. کوئی چھوٹتا نہیں اس میں سے، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹتا، کوئی استثناء ہی نہیں ہے اس کو. لا رب الا اللہ بولنے کے بعد توحید کے اس کمال کو آدمی چھونے لگتا ہے جہاں جو ہے اندر کے انوار جی اور برکات آدمی محسوس کرتا ہے. بسا اوقات کشفی کیفیات بھی آ جاتی ہے. کشفی مختلف انداز کا ہوتا ہے. خاص طور پہ توحید فعلی کے باب میں بھی کبھی اس طرح کی چیز رونما ہوتی. ایک نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوتا ہے جس کو نور رسالت کہتے ہیں. اس مثال بتاؤں اس کی کیسی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کیفیت بتاتا ہوں تاکہ سمجھ بھی آئے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام گئے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی آقا سے ابھی حضرت ابو بکر نے ملاقات نہیں کی تھی، بہت عرصہ پہلے تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ ہاں یہ خصوصی باتیں سننے، نہیں تو بیچ میں سے چھوٹ جائیں گا تو پھر میں باتیں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کی تفصیل کیا تھی وہ تو نہیں بولے، لیکن واقعہ نگار نے، سیرت نگار نے اور یہ احوال کے لکھنے والوں نے یہ بات لکھی کہ وہ ایک خواب پڑا تفصیلی اور اس سے ہوئی بے چینی، کوئی خاص قسم کا خواب دے مفصل، اور وہ خواب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو ملک شام میں ایک راہب رہتا تھا، معبر تھا خصوصی، کتب الہیات غالباً اس کی کچھ جانکاری بھی تھی اور کچھ پیشرو حالات اور کچھ پیش نظر حالات وغیرہ بھی رہے ہوئے، کچھ پس منظر بھی رہا ہوگا اگلے پچھلے حالات کا، لیکن تعبیر میں اس کو کمال حاصل تھا۔ اس کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خواب رکھا۔ اس آدمی نے چند سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا کیا معلوم؟ من این، کہاں سے آ رہے صاحب آپ کہاں سے آ رہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا من مکہ۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا من ایہا، وہ مکے میں بہت سے خانوادے ہیں بھائی، تم کون سی سوسائٹی کے، کون سے سماج کے، کون سے معاشرے کے، کون سے خاندان کے، کون سے قبیلے؟ تو آپ نے فرمایا من قریش، یہ قریشی ہوں میں، قریش کے خاندان اور قبیلے سے ہوں۔ تو اس نے تیسرا سوال کیا یہ ایش انتا، وہاں پر تم کیا کرتے، آپ کا کام کیا ہے؟ فرمایا تاجر ہو۔ تو اس نے تعبیر دی، اس کے بعد چوتھے جملے سے تعبیر دی، اللہ پاک تمہارے خواب کو مکمل فرمائے اور دکھا دے، ان قریب ایک نبی مبعوث ہوں گے، ان قریب ایک نبی مبعوث۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب تعبیرات تمام چیزیں اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، کسی سے بھولے نہیں۔ فاصر رہا ابو بکر ایک مدت تک اس کو سینے میں کتیبے کے طریقے سے چھپائے رکھا اس رات۔ برس گزر گئے، مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا، آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے گئے تو سرکار دو علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مد دلیل علامات الدین، آپ جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جس بات کا آپ کے دعوے دار ہیں اس کی دلیل کیا ہے صاحب؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمایا المنام الذی رأیت فی الشام، وہی خواب جو ملک شام میں تم دیکھے تھے، وہی خواب جو ملک شام میں تم نے دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے جی اٹھے آنکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دونوں آنکھوں کے درمیان میں چوما، اس کے بعد کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کیا، یہ امیر رسالت۔
ایسا ہوتا علمی رسالت اور جی نور بھی کہہ سکتے ہیں، کرامت کا پہلو بھی ہوتا ہے، صحابہ کے بہت سے واقعات، لیکن ایک اور واقعہ آپ سے ذکر کروں، نور ولایت کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھا دیتے ہیں، چونکہ بات اولیاء کرام ہی سے متعلق ہے نا، ایک نور ولایت کیسا ہوتا ہے اس کو سمجھا دیتے۔ حضرت مرزا مظہری جان جامع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی، ایک برہمن آیا، اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کی خدمت سے رہتا ہوں۔ اب مرزا نے دین کی عادت، بھائی کیا سارا عالم انسانی، سب ایک ہی ماں باپ آدم و حوا کی اولاد، اس نسبت اور رشتے کے اعتبار سے ساری انسان بھائی بہن، اس رشتے اس نسبت کے اعتبار تو ایک برہمن نے بہت تپسیا کیا ہوا اور مجاہدے کیا ہوا، مشقتیں اٹھایا ہوا، پریشانیاں جھیلا ہوا اور بہت سے سازوں سے سیکھا ہوا ہے۔ حضرت مرزا مظہری جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کہ پاس آ کے کہنے لگا آپ کے پاس رکھ لو صاحب، میرے کو تھوڑے دن رہتا ہوں آپ کی خدمت میں، کچھ سیکھتا ہوں۔ رہو سیکھو کچھ بھی کرو سنو۔ کچھ دن رہنے کے بعد پتا نہیں کتنے دن رہا، کتنے مہینے رہا، کتنے سال رہا، ایک دن اس نے کہا کہ صاحب میں پہلے اتنے لوگوں نے ملا تھا، بس سیکھ میرا پورا زمانہ میرا سیکھنے میں گزر گیا اور میرے اندر ایک روحانی پاور پیدا ہو گیا ہے صاحب، اور اتنا روحانی پاور پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے جی نور ہی نور نظر آتا ہے۔ تو اسی کشفی قوت مجھے بھی کچھ حاصل ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کچھ بات بولوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بولو۔ پہلے تو تکلف کیا، اس کے بعد بولنا کہ نہیں صاحب اب تک تو بولا نہیں، لیکن آج بولنا بھی چاہ رہا ہے۔ میں اپنی روحانی اور کشفی قوت کو پیش نظر رکھ کر آپ کا تجزیہ اور احتساب کر کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، مگر دل بالکل کالا ہے۔ سر سے پاؤں تک نور، دل بالکل کالا۔ اب ہم لوگ ہوتے تو ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی تھی، لیکن وہ حضرت مرزا مظہری جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھو، تم صحیح بول رہے، کیا کرو؟ اچھا بیٹھو سنو، تم صحیح بول رہے۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، میرے کو ایک بات بولو، تمہارے اندر یہ قوت جو آئی روحانی اور کشفی، اس کا بیس کیا ہے وہ بتاؤ۔ صاحب ایک ہی مسئلہ ہے صاحب، ایک ہی بات صحیح بول رہے ہیں، ایک ہی بات تو کیا؟ بولے صاحب جی نفس جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہوں صاحب ہمیشہ۔ جی جو چیز چاہتا ہے نا اس کے خلاف ورزی کرتا ہوں، پورے یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے میرے کو اساتذہ ملے ان سبوں نے وہی اصول اور گر دے دیا تھا، بس اسی پہ چلتا ہوں، بس وہ نفس کی خلاف ورزی کرتا ہوں جی کی چاہت کی، میں وہ مرتبہ پایا ہوا ہوں، میں کچھ روحانی قوت رکھتا ہوں۔ تو حضرت مرزا مظہری جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کہا اچھا یہ بول، تیرا جی مسلمان ہونا چاہتا نہیں چاہتا ہوں، تیرا دل اب کیا بول رہا ہوں، مسلمان ہونا بول کے بول رہا نہیں بول رہا، پھر پکڑنے میں بیٹھ گیا، ارے نہیں بول رہا، نہیں چاہ رہا، دل اسلام لانا بول کر نہیں چاہ رہا، تو پھر کشفی قوت باقی رکھنا ہے نہیں ہے۔ ارے صحیح صاحب میرے بعض گروؤں سے میں سنتا تھا صاحب کیا بولتے تھے معلوم، ارے کب تک یہ تیرے کرنے سے ہمارے کو اسلام میں خوشبو آتی رہے، تیرے پاس سے اسلام کی خوشبو آتی نہیں ہے، بولتے تھے صاحب یہ مطلب تھا کہ چاہیے اس کا، تو حضرت سے کرنا ہاں یہ مطلب ہے، حضرت صاحب کلمہ پڑھا دو مسلمان بنا دو۔ اب روحانیت بھی برقرار رکھنا ہے، کشفی صلاحیتوں کو بھی برقرار رکھنا ہے اور نفس کی خلاف ورزی بھی کرنا ہے، نہیں تو عمر بھر کے یہ تپسیا بیکار ہو جائیں گے۔
جب ایمان لا چکا، اقرار لسانی ہو گیا، تصدیق کا تنوی ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تیری روحانی قوت سے میری طرف دیکھ کے بتا اب کیا حال ہے. دیکھا 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 سلسلے کا اندر کہنے کے صاحب سب نور ہے صاحب. اچھا نہیں وہ دل ٹپکا بھی ہے یا کالا ٹپکا دل کالا ہے نہیں صاحب وہ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے آئینہ تھا میرا چہرہ تھا تیرا. دل کا آئینہ تھا میرا چہرہ تھا تیرا. تم جب تک کہ کفر کی حالت پر تھا تیرا دل تاریخ ہو گیا ہو چکا تھا، اسی لیے روشنی کی کوئی شکل دل میں نہیں جھگ رہی تھی. اب جب کہ تیرا دل آئینہ ہو گیا ہے تو ہمارا دل تو پہلے ہی سے آئینہ ہے. اللہ تیرے کو مبارک کرے ہم کو بھی. مگر میرے دوست یہ چیزیں جو ہے کچھ مجاہدے چاہتے ہیں. میں بولتے صاحب کشف ہونا کرامتا ہونا اگرچہ کشف اور کرام. ایک صاحب پوچھے شاید والی صاحب سے صاحب یہ کشف اور کرامت ہو گئی تو کیا چاہیے دستور فائدہ قانون یہی بتاؤ. تو حضرت تو پہلے تو ایک سادہ جواب دے دیے. میارے ایک بات بول کشف اور کرامت اللہ ہے جو غیر اللہ ہے؟ تو صاحب غیر اللہ کشف بھی غیر اللہ کرامت بھی غیر اللہ. غیر اللہ کے پیچھے کہیں کو بڑا ہے آگے یاد نہیں ہے. کشف و کرامت غیر ہے حاصل نہ ہو تو غم نہ کر دل عشق سے آباد رکھ اللہ بس باقی حواس. مشکل نہیں ہے مگر تھوڑے سے مجاہدہ سے گزرنا پڑتا ہے. مگر ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ تھوڑا بھی مجاہدہ کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اگر ہیں تو برائے نام. صحیح بات یہ ہے کہ جو مجاہدات میں جو صحیح سچویشن تھا جو کوششیں اللہ والوں نے برداشت کی، جو محنتیں کی، جو مشقتیں اٹھائیں، جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی، جو الجھنیں ان کو پیش آئیں، جو حالات ان کو پیش آئے، جن مسائل سے ان کو دو چار ہونا پڑا اس کا کوئی مشرے اشیر بھی ہونے والے. لوگ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے پہنتے ہوئے بس عافیت کے ساتھ علم اور عمل والے اجبال میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے دوست صحیح بات یہ ہے کہ کچھ یہ خاص طور پر سلسلے کے جو علوم ہے اور ولایت والے جو علوم ہے کچھ مجاہدات چاہتے ہیں. مجاہدات تقاضت جی اور اس مجاہدے کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے ہیں اور مجاہدے کی برکات سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. تو ایک بات آپ سے عرض کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو اللہ سے مدد مانگنے کا انشاءاللہ بہت بڑا اشکال حل ہو جائے گا. ایک ہے استعانت باعتبار ربوبیت. استعانت باعتبار ربوبیت یعنی جو رب ہے اس سے مدد مانگنا. وہ اللہ سے خاص اللہ کے غیر سے نہیں مانگی جا سکتی. وہ مدد مانگی نہیں جا سکتی. حیات اور موت کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے ہے نا. عزت اور ذلت کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے. رفعت و پستی اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتی. موت و حیات کو اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ. رزق اور اولاد اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے. یہ نشان منع و عطا سب اس کے قبضے میں ہے. بے شمار اسماء ہے بے شمار صفات ہے. استعانت باعتبار رب ربوبیت اللہ سے خاص غیر سے ناجائز. اور ایک ہے استعانت باعتبار مربوب. اب مثال کے طور پر صاحب بڑی سے کام لے رہے ہیں کام تو لے لوہار سے کام لے رہے ہیں یا مزدور سے کام لے رہے ہیں معمار سے کام لے رہے ہیں کام کرنے والوں سے کام لے رہے ہیں خادموں سے کام لے رہے ہیں اساتذہ سے کام لے رہے ہیں یہ علماء سے کام لے رہے ہیں بزرگوں سے کام لے رہے ہیں چھوٹوں سے کام لے رہے ہیں بیوی بچوں سے کام لے رہے ہیں. یہ چاہے وہ استعانت باعتبار مربوب یہ اس استعانت میں داخل نہیں جو شرک ہے اس میں داخل نہیں ہے. یہ سمجھنا اگر فرق سمجھنا ہے تو ایک استعانت باعتبار ربوبیت خاص اللہ سے غیر سے نہیں مانگی جا سکتی. دوسری قسم استعانت کی باعتبار مربوب البتہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کسی عام ساتھی کو نہیں معلوم ہے تو کم سے کم وہ 2-4 لفظ سن لو بول کے فرماتے تھے اللہ سے کیسا مدد مانگنا تو فرماتے تھے استعانت باعتبار صلاۃ استعینوا بالصبر والصلاۃ
استعانت باعتبار صلاۃ، استعانت باعتبار صبر، بالصبر والصلاۃ. اب وہ استعینوا کا وہ لفظ یاد رکھ لو، بالصبر والصلاۃ کا وہ لفظ یاد رکھ لو، باقی عمل آسان ہو جائیں گے. ایسے ہی استعانت باعتبار دعا، استعانت باعتبار توبہ، استعانت باعتبار توکل. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. پھر ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اس طرح استعانت باعتبار شکر ہوتا نام ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت سی نعمتیں لینا ہے، کیا طریقہ اختیار کرو؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو نعمتوں میں اضافہ پاؤ. ارے نہیں صاحب ہم مانگ رہے نعمتیں مگر مل رہے نہیں. جی میرے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کچھ بھی نہیں دیے. ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. البتہ اگر وہ مثالیں یاد رہیں گی کہ بھائی بچہ ایک چیز مانگتا ہے لیکن ماں اس چیز کو نہیں دیتی تو اس کے پیچھے کچھ منشا رہتا ہے، کچھ حکمت رہتی ہے، کچھ حفاظت کا پہلو رہتا ہے، کچھ محافظت کے اصول رہتے ہیں. کب مناسب ہے کب نہ مناسب ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہے نا. استعانت باعتبار شکر، استعانت باعتبار صبر، یہ تمام چیز استعانت کے طریقے کہلاتے ہیں. اور اگر اس سے ملتا کیا؟ اس استعانت سے ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ اس استعانت سے ملتا ہے رضا بالقضا کا مقام. اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا جذبہ بن جاتا ہے. تو مجاہدہ کا ہے توحید فعلی کا، ویاک نستعین کے مرحلے کا، کہ اللہ کے سوائے کسی اور کے رب ہونے کی نفی کرنا اور اللہ ہی کے معبود اور رب ہونے کا اقرار کرنا. نفی بھی کرنا، اثبات کرنا. نفی غیر کے رب ہونے کی نفی. جی یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادہ جملے میں یوں فرمایا کرتے تھے، بس غیر کا یقین دل سے نکالو، غیر کا یقین دل سے نکالو. وہی بات ہے. وہ حضرت جو سلسلے کے علوم کو لے کر بیان فرماتے تھے وہ سادہ لفظوں میں وہ بات بیان کرتے. ایک ہے سو مجاہدہ. اس مجاہدے میں اگر ہم نے اللہ کے سوائے کسی اور کو رب سمجھا تو وہ شرک شروع ہوتا ہے، حجاب شروع ہوتا ہے، پردہ شروع ہوتا ہے اور حساب شروع ہوتا ہے. اس طرح مختلف قسم کی الجھنیں آ جاتی ہیں، رکاوٹ ہوتی ہے. اور اگر اللہ ہی کو رب سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قربت بڑھتی ہے. جی بائیں سے قرب بنتی ہے یہ چیز. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اقرار سے وہ چیز اللہ کے قریب کرنے کا مزاج بنا دیتی ہے اور رضا بالقضا کا موقع پیدا کر دیتی ہے. تو بھئی یہ کام ہے کرنے کا جس مرحلے پر آپ نے کیا گیا ہے. تو اللہ رب اللہ والا مجاہدہ ہے. حجاب سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایک نفی اور اس بات کے تحت اس توحید فعلی کو تھوڑا سا مشق میں لائیے. اگر اللہ پاک کو دولتیں دے اپنے عمل ہے محنتیں مجاہدے کر کے اپنے ترقیات کے اعتبار سے آگے بڑھائیے. اللہ مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ثم لم يرتابوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم ہمارے ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج صبح سے ماشاء اللہ بزرگان دین اور ہمارے قائدین سے مختلف موضوعات پر، بڑے بڑے موضوعات پر مخصوص انداز میں بات سن رہے ہیں. میں طالب علمانہ حیثیت سے
مرتبہ تعلیمیت کی اور ابتدائی درجے کی شریعت والی کچھ بات میں بچوں اور نوجوان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں. میں حضرات کے لیے یہ بات شاید مقرر ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں نوجوان ساتھیوں کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. دراصل میں جس موضوع پر بولنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ہماری صحبتیں اور دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، مجھے کیا تقاضا کرتا ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی، اور ہماری زندگیوں میں ان دوستیوں اور صحبتوں کا کتنا اثر پڑتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے. جیسا کہ ہم بہت سے بارہ سن چکے ہیں اس موضوع پر کہ بھائی جس کے قریب بیٹھو گے، جس کے ساتھ بیٹھو گے، اس کا اثر ہوگا. صحبت صالح تو راہ صالح تو نہ، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، اور صحبت صالح تو راہ صالح تو نہ، خراب آدمی کی صحبت تجھے خراب کر دیتی ہے. اور اسی طریقے سے بچی کے قریب بیٹھیں گے تو یقیناً گرمی لاحق ہوگی، اور برف کی سیل کے قریب بیٹھیں گے تو یقیناً غربت حاصل ہوگی، ٹھنڈی حاصل ہوگی. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے اور یقینی بات ہے، بلکہ صحبت کے نتیجے میں اور روح تک پڑ جاتی ہے. مرغی اور انڈوں کی اور اس سے نکلنے والے چوہوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ان انڈوں کو مرغی کی صحبت حاصل ہوئی چند دن، 21 دن، تو اس میں جان پڑ گئی. تو اسی طریقے سے کسی کی بھی صحبت اور دوستی ہمارے اندر رنگ لاتی ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک ارشاد میں یہ فرمایا کہ نیک آدمی کی مثال، نیک دوست کی مثال افطار کی مانند ہے، اور برے دوست کی مثال لوہار جیسی ہے. کہ افطار کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ کو عطر عنایت کرے گا، اور عطر عنایت بھی نہ کرے تو اس کی قریب بیٹھنے کے نتیجے میں اس کی خوشبو سے خوشبوئیں بہتی ہیں، ہمارا دل اور دماغ اس سے معطر ہوگا، انبساط پائے گا اور فرحت نصیب ہوگی اس کو. اور اس کے برخلاف کسی لوہار کی مٹی کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اس کی صحبت میں آپ رہیں تو یا تو اسی جیسے کام میں اپنے آپ کو لگائے گا جس میں یقیناً ہمارے کپڑے کالے ہوں گے، ہمارے ہاتھ کالے ہوں گے. اور اگر اس نے ہم کو اس کام میں نہ بھی لگایا تو اس کا دھواں اور اس کی راکھ اور وہاں کی کالی کو کر ہم کو ضرور کچھ نہ کچھ متاثر کر دے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ تم نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو تو ان مفہوم جس کا یہ نکلا ہے کہ ان جیسے بن جاؤ گے، اور یا پھر کم از کم ان کی نیکی کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور تمہارے اندر آ جائے گا. اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے اس کی طرح پورے برے نہیں بھی ہو گئے تو اس کے برے اثرات کا کچھ نہ کچھ برا اثر ہمارے اعمال پر یا ہماری صحبت پر پڑے گا. بزرگوں کی تعلیمات میں صحبت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اچھی صحبت کو اختیار کرو، اہل اللہ کی اور دل والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو تو وہ کیفیات آئیں گی. تو اسی سے مربوط یہ مضمون میں تھوڑا سا نوجوان ساتھیوں کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے حکم دے رہے ہیں بعض آپ کا، جیسے دوسرے احکامات میں ویسے بھی ایک حکم ہے. نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکات کا حکم ہے. جو حکمیات جو آیتیں ہیں اگرچہ کہ فرض درجے کا، واجب درجے کا اس کیٹیگری میں لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن عمل کے سیووں کے اعتبارات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دوسرے احکامات ہیں، احکامات کے لیے اللہ عز و جل نے جو جملے استعمال فرمائے ہیں اسی جیسا یہ بھی جملہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ تم سچوں کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کیا ہم نے سچوں کو اپنا دوست بنا لیا؟
ہم نے کس کو دوست بنایا ہے؟ سوال یہ ہے. قرآن مجید کی آیت کیا تقاضا کر رہی ہے؟ تو قرآن مجید جو حکم دے رہا ہے ہمیں، کیا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کس سچے کے ساتھ نہیں ہو گیا وہ اپنے آپ کو جائزہ لینا. اور اگر سچے کے ساتھ نہیں ہو گیا ہمیں تو قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل مجھ سے چھوٹ رہا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے. اس لیے کہ تنہا رہنے کے مقابلے میں اچھے اور سچے دوست کے ساتھ رہنا بہتر ہے، اور برے دوست کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں تنہا رہنا بہتر ہے. لیکن تنہا اور اکیلا رہنے کے مقابلے میں سچے اور نیک کے ساتھ رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی صحبتوں سے ہمیں علم ملے گا، اعمال پر ابھار ملے گا اور برکتیں ملیں گی، اور ساتھ ساتھ آیت شریفہ پر عمل ہوگا. اور سچا کون ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت صادقین کی تشریح کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، کہ وہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، اور دین کی محنت کی، انہوں نے اپنی جان سے بھی کی اور اپنے اموال سے بھی کی، یعنی مال و دولت کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور دین کی محنت کے لیے استعمال کیا اور اپنی جان کو بھی استعمال کیا. اللہ نے ان صفات والے لوگوں کو، ان کوالٹی والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. تو ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ صفات ہے نہیں، دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوست بنائیں. یہاں حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سچا کون ہے؟ تو قرآن مجید کی وہ دوسری آیت سچوں کی کوالٹی اور صفات بتا رہی ہے کہ یہ صفت والے سچے، ان کے ساتھ تم ہو جاؤ گے. اور بہت انداز میں ہمارے بزرگان جی نے اس کو یوں بھی سمجھائے ہیں کہ جو سچا ہو اپنے قول میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، اس کے ساتھ ہو جاؤ. جس کا عمل اس کے قول کی یا اس کے ایمان کی تصدیق کر دے، ایسے آدمی کے ساتھ ہو جاؤ. ایسے علماء اور ایسے بزرگان دین اور ایسے اولیاء کرام کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لو، ان کی صحبتوں میں اپنے آپ کو ڈال دو، ان کے ساتھ اٹھاؤ بٹھاؤ اپنے آپ کو، کہ جن کا عمل ان کے قول یا ان کے ایمان کی تصدیق کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ میں یوں فرمایا ہے کہ ایمان کی تاریخ میں علماء کرام نے بات بتلائی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کیا چیز ہے؟ وہ جو ہمارے دل میں جگہ پکڑ لے اور عمل سے جس کی تصدیق ہوتی ہے. تو ہمارا ایمان اور ہمارا قول، یہ جس عالم کا قول اور عمل مطابق ہو، یعنی جس کا عمل مطابق ہو اس کے قول سے، یعنی وہ جو اپنے قول اور اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہو، تصدیق کرتا ہو عملی طور پر، ویسا آدمی سچا ہے، ویسے آدمی کو دوست بنا لینا ہے. اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. آدمی دین کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دوست کے دین کا اثر پڑتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کے افکار، اس کی تھاٹ، اس کا نظریہ، اس کا فکر، دوست کا جو فکر ہوتا ہے، دوست کی جو فکر ہوتی ہے، دوست کا جو نظریہ ہوتا ہے، دوست کا جو تھاٹ ہوتا ہے، وہ ایکسپٹ کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو اپنا دوست بنایا تھا، کن لوگوں سے آپ وسلم نے دوستی کی تھی، کس کو اپنا دوست فرمایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، کن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ہم اور کریں تو تب بھی ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی اور رہبری ملے گی کہ ہم کس قسم کے دوستوں کو بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیے جو لوگ کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو یاد کرتے ہیں. دنیاوی رنگ روپ پر اور دنیا کی رنگینیاں پر ان کی نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ آخرت ان کی مطمئن نظر ہوتی ہے، ان کے نظر کے سامنے ہوتی ہے، اللہ اس کی رضا ان کے سامنے ہوتی ہے.
اللہ عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو بٹھائیے، آپ اپنے آپ کو روکیے ان لوگوں میں، یا آپ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ بھی حکم دیا، اور دراصل آپ کے پردے میں یا آپ کے توسط سے ہم کو حکم ہے، ہم کو خطاب کہ ان لوگوں کی طرف آپ کی نظر نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے راز ٹپکنے نہیں چاہیے، یا ہماری نظر خیرہ نہیں ہونا چاہیے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی کی معلومات دے رکھی ہے یا اس کی زینت دے رکھی ہے. اور فرمایا کہ ان لوگوں کی بات آپ مت مانیے کہ جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، جن کے دلوں کو ہم نے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہیں، ایسے لوگوں کو دور پہ بنا اور ایسے لوگوں کی بات مت مان. احادیث شریفہ اور آیات شریفہ کی روشنی میں میں نوجوان بچوں سے، طلباء سے اور نوجوان ساتھیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوستی کا ایک معیار وہ ہے کہ جو معیار ہم کو قرآن و حدیث دیتا ہے کہ ہم کس سے دوستی اختیار کریں، کس کی صحبت میں بیٹھیں، اور ایک معیار وہ ہے کہ جو ہم نے اور آپ نے بنایا ہے اور اختیار کیا ہے. خاندان میں محلے میں جو بچہ مالدار ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، ہم اس سے بننا چاہتے ہیں، اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا وہ جس کے پاس پیسے دیتا رہتا ہے، پھر اس کے ذمہ میں ہم جو ہے اور بھی اپنے بہت سارے شوق پورا کرتے رہتے ہیں. یہ صحبتیں اور یہ دوستیاں کیا رکھلاتی ہیں؟ نتیجتاً ہماری اسٹڈی خراب ہوتی ہے، ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، اور نتیجتاً جب اعمال میں خرابی اور بگاڑ آتی ہے تو ایمان میں کمزوری ضرور آتی ہے، اور پھر ایک بات مرحلے تو ایسے ہی پہنچتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ توڑیا اور سرکشی پر آ جاتا ہے. اسی خراب دوستی کے نتیجے میں، خراب صحبت کے نتیجے